آداب عرض ہے۔ ناظرین، MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں غوث محی الدین۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مقدس ماہ رمضان کا آج سے ہو رہا ہے آغاز۔ بندگان توحید کو مقدس ماہ رمضان کی پرخلوص مبارکباد۔ کورونا وائرس کے 2 مشتبہ مریضوں کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ہوئی 42۔ علاج کے بعد صحت یاب ہو جانے پر مزید 6 مریضوں کو دیا گیا ڈسچارج۔ پچیس اپریل تا 3 مئی تک شہر میں نافذ رہے گا دوپہر 1 تا رات 11 بجے تک کرفیو، مگر روزے داروں کی سہولت کے لیے دوپہر 3 تا 5:30 بجے تک جاری رہے گا فروٹ کا کاروبار۔ اور ریاستی حکومت نے لاک ڈاؤن قوانین کی شرائط میں کمی کے فیصلے کے بعد صنعتی علاقے میں شروع ہوا کام کاج۔ والوج انڈسٹریل سیکٹر کے 50 سے زائد فیکٹریوں میں لوٹ آئے مزدور۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ سب سے پہلے MCN کے تمام ناظرین کو مقدس ماہ رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد۔ ناظرین، آج سے مقدس ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لہٰذا بندگان توحید سے حکومت و انتظامیہ اور علماء اکرام نے اپیل کی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نماز تراویح بھی اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ ناظرین، ان دنوں ساری دنیا کورونا وائرس نامی وبا کی زد پر ہے۔ لاکھوں افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ہمارے ملک، ہماری ریاست اور ہمارے شہر میں بھی اس وبائی مرض نے پاؤں پسار لیے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھنے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے مساجد میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کی بجائے شرعی احکامات کے مطابق بندگان توحید اپنے گھروں میں ہی نمازیں ادا کر کے حکومت و انتظامیہ سے تعاون کر رہے ہیں۔ مقدس ماہ رمضان میں بندگان توحید پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، مگر چونکہ ہمارا ملک، ہماری ریاست اور ہمارا شہر بھی اس مہلک بیماری کی زد پر ہے اور آئے دن اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا احکام شریعہ کے مطابق علماء اکرام و فقیہان اکرام نے سبھی شہریان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں اور تراویح کا اہتمام اپنے مکانات میں ہی کریں، افطار پارٹیوں سے پرہیز کریں اور ایک دوسرے کے مکانات پر بھی افطار کے لوازمات بھیجنے سے گریز کریں۔ مقدس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص مہربان ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق افطار اور سحر کے وقت کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا بندگان توحید سے درخواست ہے کہ وہ ان اوقات میں کی جانے والی دعاؤں میں کورونا وائرس نامی مہلک مرض سے نجات کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد کی مبارکباد قبول کیجیے۔ لیکن اس وقت پوری دنیا ایک وبائی اور عالمی مرض کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے اور ہمارے ملک میں بھی انتظامیہ اور حکومت نے اور پولیس انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہم اس ماہ مبارک میں دونوں کو جمع کر کے کمال کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں عبادت پوری کریں اور احتیاط بھی پوری کریں۔ مساجد میں تراویح کی نماز جیسا طے کیا ہے انتظامیہ نے، صرف 4-5 لوگ ہی پڑھیں گے، بقیہ حضرات سب اپنے گھروں میں تراویح کی سنت ادا کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گے، ٹیریس وغیرہ پر
نہ افطار کا اہتمام کریں، نہ تراویح کا اہتمام کریں. اس سے سوشل ڈسٹنس جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا. جیسا آپ نے اب تک لاک ڈاؤن میں انتظامیہ کی مدد کی اور انتظامیہ نے ہماری حفاظت کی، اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نہ افطار کے لیے ٹیرس پر کوئی اہتمام کریں، نہ تراویح پہ. جیسے اپنے گھروں میں ابھی تک آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اس طرح 4-5 لوگ جماعت کا نماز کا گھروں میں اہتمام کریں. بلا ضرورت افطار کے علاوہ نہ نکلے گھر سے. افطار کا سامان لینے کے لیے پولیس انتظامیہ نے آپ کو جو وقت دیا ہے اسی وقت میں ضروریات کی خریدی کر کے وقت سے پہلے آپ اپنے گھر پہنچ جائیں. آپ کے اس تعاون کی وجہ سے انشاءاللہ یہ بیماری سے اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے گا. رمضان المبارک کا مہینہ یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے تو آپ کے غم گساری کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انسانوں کی بھوک اور پیاس کا بھی روزوں میں احساس ہوتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم غریب لوگوں کا بھی اس موقع پر خیال رکھیں، اور خاص طور سے جو ہدایات ہمارے انتظامیہ نے دی ہے اس کا لحاظ رکھے. پولیس انتظامیہ دن بھر گرمی میں ہماری حفاظت کے لیے وہ کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اور ہم سب کو بھی اور پورے ملک کو اور پورے عالم کو اس کرونا وائرس سے فوری شفا دے، محفوظ رکھے، ہمارے دیش کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرے. آمین. میں مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم و صدر خدمات حجاج کمیٹی، تمام علماء کرام کی طرف سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں میرے بھائی اور بہنیں اس پر عمل کریں. اللہ آپ کو دونوں جہاں میں جو ہے تو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں انجینئر واجد قادری، ناظم شہر جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد. میں اپنے تمام ہی بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص کر کے تراویح کی نماز ہماری ایک عادت بنی ہے، روٹین ہے کہ ہم مسجدوں میں ماشاءاللہ سے ابھی تک کی ادا کرتے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ کووڈ-19 کے بعد جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی اور اس پہ سولوشن کے طور پہ لاک ڈاؤن دیا گیا، تو ہمارے شہر میں بھی یہاں پر پوری طریقے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے پولیس کمشنر صاحب کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ اسٹرکٹ ایک کرفیو کا سا ماحول رہے، اور ہم میں سے ہر شخص سوشل ڈسٹنسنگ جو ایک گائیڈ لائن اس کی آئی ہے اس کو فالو کرے. تو اس لحاظ سے اہم بات یہ بھی ہے کہ خود اگر آپ تراویح کا معاملہ دیکھیں تو یہ سنت رسول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 ہی بار ادا کی، اور اس کے بارے میں فتوے آ چکے ہیں. ہمارے خود ملک کے بڑے اکابر علماء نے اس پر اپنی بات رکھی ہے. تو میں تمام ہی اپنے شہر کے اپنے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں، عہد کریں اس بات کا کہ ہم تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے گھروں میں بھی جو ڈسٹنسنگ کی جو بات آ رہی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کریں گے. یہ نہ ہو کہ ہم محلے میں چند نوجوان جمع ہو جائے اور پھر وہاں پر اجتماعی تراویح کا ماحول بنے، اور اس طرح سے جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے. تو اس بات کی ہم کو اس لحاظ سے کوشش کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ہم غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں باضابطگی کے ساتھ میں. یہ اب ہم امید کرتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہ اس پر ایک گائیڈ لائن دیں گے کہ کون سا وہ وقت ہوگا کہ ہم افطار کی خریدی بہت آسانی کے ساتھ میں کر سکیں، اور اس کے لیے اسپیس بھی پرووائڈ کیا جائے گا اور اس کے لیے ایک وقت بھی تعین کیا جائے گا. تو اس وقت میں نکل کر ہم بہت آسانی کے ساتھ میں خریداری کر سکتے ہیں. عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری خواتین عام رمضان میں بہت زیادہ خریدی کے لیے بڑے تعداد میں باہر آتی ہیں، تو ان سے بھی اپیل ہے کہ یہ چونکہ اس وقت ایک جو ایمرجنسی سچویشن ہے
جو ساری دنیا میں اس وقت جیسے کچھ حالات بن رہے ہیں اور اس پر جو کچھ باتیں ایکسپرٹ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو ہم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، عبادتوں کے اندر مصروف رہیں. بہت سکون کے ساتھ یہ موقع ہے کہ اپنی خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کریں، مرد حضرات بھی ساتھ میں رہیں اور سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کریں، تضرع اختیار کریں، عاجزی کریں، تاکہ یہ جو مشکل کی جو گھڑی ہے اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دے. اس کے لیے عالم کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر اورنگ آباد کے لیے خصوصی دعائیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو صورتحال پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس طرح کے حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، ان حالات میں ہماری جو سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس وبا سے بچائیں. دوسرے، اپنی ذات سے اور لوگوں کی صحت کے بارے میں ان سے بھی جو ہے آپ محتاط رہیں، ان کو بھی بچائے رکھیں، اس لیے کہ یہ متعدی بیماری ہے اور اس سے حالات بڑے کشیدہ ہوتے ہیں اور آئے دن ہمارے ملک کے خاص طور سے حالات جو ہے روز افزوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس موقع پر اب چونکہ رمضان کی آمد بھی ہے اور صرف ایک ہی روز باقی رہا ہے، اس میں عبادتیں تراویح اور نماز وغیرہ جو ادا کی جاتی ہے، تو ہم اور پورے ہندوستان کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام ہی لوگ اپنے اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کریں گے اور اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کرتے وقت وہ آس پاس کے آزو بازو کے لوگوں کو بھی نہیں بلائیں گے، بلکہ صرف اپنے گھر کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین یا بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کریں گے. اس لیے کہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ کر ہم پڑھ لیں گے تو چھپ کر پڑھ لینا، اس میں گویا کس کی نظروں سے چھپنا چاہتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہماری عبادتوں سے واقف ہے اور وہ اس کا اجر اور ثواب دینے والا ہے اور دیتا ہے اور دینے پہ قادر ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیوں کر احتیاط برتی جا رہی ہے اور کیوں کر مساجد سے جو ہے اجتناب کیا جا رہا ہے. وہ صرف محض بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اور جو ہے لوگوں کا اجتماع نہ ہو اس وجہ سے، تاکہ یہ مرض متعدی نہ ہو سکے. اس وجہ سے ہم سب کو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں اور روزہ رکھنے میں ان کو دقتیں آ رہی ہیں یا افطار میں دقتیں آ رہی ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں. اور اس سلسلے میں خاص طور سے ہم نوجوان بچوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ قطعی طور پر شام کے وقت میں روزہ افطار کرنے کے بعد یا تراویح کے بعد وہ اپنے گھروں سے قطعی طور پہ نہ نکلیں، اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں. میں محمد معیز الدین فاروقی ندوی، خادم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم. میں رمضان المبارک ہمارا بہت ہی مکرم اور معظم مہینہ ہے. یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، برکتوں کا، ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے. اس میں جن حالات میں یہ رمضان آ رہے ہیں اس میں ایک مہلک بیماری پوری دنیا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اس میں ہم لوگوں کو روزے رکھنا ہے، روزے فرض ہے. تراویح کے اعتبار سے ہمارے تمام دنیا کے علماء نے اس بات کی درخواست کی ہے کہ تراویح ہم لوگ گھر میں اپنے پڑھیں گے، کیونکہ مساجد میں اس وقت تراویح نہیں ہوگی، بلکہ گھروں میں ہم قرآن پاک اپنے گھر کی حد تک، وہ بھی باہر کے لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہے. اور جو احتیاط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں جانے کا منع کیا اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے منع کیا گیا. یہ تمام چیزیں اسلام احتیاط کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے ہم نوجوانوں سے درخواست کریں گے کہ اس مبارک مہینے میں عبادتوں میں اپنا وقت گزارے، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سے معافی مانگنے میں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج دنیا میں یہ وبال اور یہ قہر آیا ہوا ہے. اللہ سے خوب دعا مانگی. اللہ کی رحمت اس مہینے میں ایسی برستی ہے کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ پورے سال میں ایک قطرہ برستی ہے،
تو رمضان میں موسلادھار بارش کی طرح رحمت برستی ہے. تو ہم نوجوانوں سے اور سب سے گزارش کریں گے کہ راستوں پر اپنا وقت گزارنے کے بجائے گھروں میں رہے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تراویح گھر میں پڑھے. اور جیسے کہ پولیس نے یہ بتایا ہے، انتظامیہ نے، کہ 3 سے لے کر 5 بجے تک افطار کے لیے وقت دیا جائے گا. اس میں اپنی افطاری جو ہے فاصلے اور جو ہے دور دور رہ کر خریدے. جتنی احتیاط ہے باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت و حیات کا مالک اللہ ہے، لیکن احتیاط کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس مہلک مرض سے بچا لے اور ہم سب کو اس کا مطیع و فرمانبردار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے، نیکی کے چاہنے والے، تقوی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور برائی کے چاہنے والے، گناہوں کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. لہٰذا اس مہینے کو ہمیں بابرکت بنانا ہے، اور برکت اس طریقے سے بنانا ہے کہ ایک تو حکومت، پولیس، انتظامیہ نے جو ہم کو لائن بتائی ہے، اس لائن کے مطابق اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم کو رمضان گزارنے ہیں. مساجد میں جیسے کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے اپنی بھلائی اور اچھائی کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے طے کیا گیا ہے کہ مساجد میں مجمع جمع نہ ہو. اور شریعت کا بھی حکم یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت بارش شروع ہوئی، حالانکہ بارش سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، صرف کیچڑ میں لوگوں کپڑے ملوث ہوتے تھے، کچھ کپڑوں پر کیچڑ اچھلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اعلان فرماؤ، اعلان کرو کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. جب بارش جیسی چیز میں اعلان کیا گیا کہ گھروں میں نماز پڑھو، تو اس وقت جو اس سے زیادہ سنگین حالات آئے ہیں، ان حالات میں ہم اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اور اذکار کا اہتمام کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ حدیث میں آیا ہے نوروا بیوتکم بالصلاۃ، کہ اپنے گھر کو روشن کرو نماز کے ذریعے سے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھائیں، تراویح ہم پڑھائیں، ہمارے پیچھے ہمارے گھر کے مرد کھڑے ہو، ہمارے گھر کی مستورات کھڑی ہو. کتنا اچھا ماحول رہے گا، بجائے اس کے کہ ہم ٹیرس پہ یا کسی حال میں لوگوں کو جمع کر کے تراویح کا اہتمام کریں. یہ حکومت کے قوانین کے خلاف بھی ہے، اور شریعت بھی اس کو تسلیم اس موقع پر نہیں کرتی ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے، میں مفتی محمد نعیم، صدر شعبہ افتاء جامعہ اسلامیہ کاشف اورنگ آباد، اس بات کی آپ سے درخواست کرتا ہے اور اپیل کرتا ہے. مینی گھاٹی کہلائے جانے والے سول ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا وائرس کے 2 مشتبہ مریضوں کی لیبارٹری رپورٹ کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد شہر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 42 ہو گئی ہے. واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سخت انتظامات کے باوجود اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے. سول ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا کے 2 مشتبہ مریضوں کے تھروٹ سویب کی رپورٹ اس مرض کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد شہر میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد 42 ہو گئی ہے. آج جو 2 مریض کورونا کے لیے مثبت پائے گئے، ان میں بھیم نگر بھاؤسنگ پورہ سے متاثرہ مہلوک خاتون کے رابطے میں آئی ایک 27 سالہ خاتون کے علاوہ آصفیہ کالونی کا ایک 38 سالہ شخص بھی شامل ہیں. ان 42 متاثرہ مریضوں میں سے 5 مریضوں نے دوران علاج دم توڑ دیا تھا، جبکہ گزشتہ شام علاج کے بعد اس مرض کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والے 6 اور افراد کو ڈسچارج دے دیا گیا ہے. اس طرح اب تک 22 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں.
ان 2 نئے مریضوں کے اضافے کے بعد سول ہاسپٹل میں 13 اور گھاٹی دواخانے میں 2 اس طرح 15 مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے، جن کا ماہرین کی نگرانی میں علاج جاری ہے۔ یہ اطلاع سول ہاسپٹل کے ڈاکٹر پردیپ کلکرنی نے میڈیا کو دی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پولیس کمشنر چرنجیو پرساد نے شہر میں 3 مئی تک دوپہر 1 بجے سے رات 11 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا، مگر مقدس ماہ رمضان کے پیش نظر دودھ اور فروٹ کے کاروبار کے لیے دوپہر 3 بجے سے 5:30 بجے تک چھوٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ گزشتہ رات پولیس کمشنریٹ سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس کے تحت یہ اعلان کیا گیا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کے لیے اور شہریان کو بے وجہ باہر نکلنے سے روکنے کے لیے 24 اپریل تا 3 مئی کے درمیان شہر میں دوپہر 1 بجے تا رات 11 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا اور حسب سابق میڈیکل اسٹور اور دواخانے اس دوران کھلے رہیں گے۔ ساتھ ہی مقدس ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر دوپہر 3 بجے تا شام 5:30 بجے تک دودھ اور پھلوں کا کاروبار کرنے والوں کو بھی چھوٹ دی جائے گی، لیکن دودھ اور فروٹس خریدتے وقت شہریان احتیاطی تدابیر اختیار کریں، منہ اور ناک کو ماسک سے ڈھانپے رکھیں، اسی طرح خرید و فروخت کے دوران سوشل ڈسٹنسنگ برقرار رکھیں۔ مقدس ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر میونسپل انتظامیہ نے شہر کے مختلف 26 مقامات پر دوپہر 3 بجے سے 5:30 بجے تک فروٹ مارکیٹ شروع کرنے کی اجازت دی ہے۔ واضح رہے کہ مقدس ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں رونق لوٹ آتی ہے اور افطار سے قبل فروٹ مارکیٹ میں بھیڑ اکٹھا ہونے لگتی ہے، مگر ان دنوں پوری دنیا کورونا وائرس نامی قدرتی آفت سے دوچار ہے اور بھیڑ والے علاقوں میں اس مرض کے تیزی سے بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے، لہٰذا حکومت نے اس مرض کی روک تھام کے لیے سبھی مارکیٹ بند کر دیے ہیں، لیکن مقدس ماہ رمضان میں روزے داروں کو افطار کا سامان خریدنے میں سہولت کے لیے میونسپل انتظامیہ نے شہر میں مختلف 26 مقامات پر عارضی طور پر دوپہر 3 تا 5:30 بجے کے درمیان فروٹ مارکیٹ کے لیے اجازت دی ہے، جن میں عام خاص میدان، عارف کالونی میدان، سوت گرنی، التمش کالونی میں میونسپل کارپوریشن کا اوپن اسپیس، ہرسول جیل میدان، موتی والا اسکول میدان، نیو ایس ٹی کالونی میونسپل اوپن اسپیس، شاہ گنج بس اسٹینڈ، دلی گیٹ پیٹرول پمپ کے سامنے والا میدان، روزہ باغ عیدگاہ میدان، پیٹھن گیٹ سرکل، چھوٹا تکیہ میدان، معین العلوم اسکول سے متصل گراؤنڈ، ناریگاؤں میونسپل اسکول میدان، مصر واڑی، جادھو واڑی منڈی، چکل تھانہ ویکلی مارکیٹ، شاہنور میاں درگاہ میدان، ڈی مارٹ جبندہ لانس، چھاونی ہفتہ واری بازار، پنچکی سے متصل کارپوریشن کا اوپن اسپیس، انیسا اسکول کے سامنے والا میدان، ایئرپورٹ سے قریب واہن بازار، خاص گیٹ جنسی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھلی جگہ، اتوار بازار، جالی والی درگاہ کراڑ پورہ اور رحمانیہ کالونی الیاس مسجد کے پیچھے کی کھلی جگہ شامل ہیں۔ میونسپل کمشنر نے پھل فروشوں کے ساتھ ساتھ بندگان توحید سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بذات خود سوشل ڈسٹنسنگ کا اہتمام کریں اور خود کے ساتھ ساتھ دیگر شہریان کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھنے میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ اورنگ آباد ضلع کے گارجین منسٹر سبھاش دیسائی نے آج متعلقہ سرکاری افسران و عہدیداران کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے رابطہ کر کے کورونا وائرس کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ یہ اطلاع میئر نند کمار گھوڑیلے نے MCN کو دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر انہوں نے گارجین منسٹر سے مطالبہ کیا کہ DPDC کے تحت AMC انتظامیہ کو کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے جو 4 کروڑ 13 لاکھ روپے کا فنڈ دیا گیا ہے اس میں اضافہ کیا جائے، شہر میں اس مرض کے علاج کے لیے خصوصی ہسپتال شروع کیا جائے، کورونا وائرس کی جانچ کے لیے استعمال کیے جانے والے VTM کٹ کی قلت کو فوری دور کیا جائے، تھروٹ سویب کی لیبارٹری جانچ کے لیے جو دواخانے اہل ہیں انہیں لیبارٹری شروع کرنے کی اجازت دی جائے، غیر ریاستی اور نقل مکانی کرنے والے شہریان کو ان کے وطن واپس جانے کے لیے ریاستی سطح پر پالیسی فوری بنائی جائے۔ اس طرح کے دیگر مطالبات گارجین منسٹر سے کیے گئے۔ जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदय
महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री शिवसेना नेते सुभाषजी देसाई साहेबांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर या ठिकाणी जिल्ह्यातले सर्व आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, खासदार, सर्व प्रशासनातले अधिकारी, प्रमुख अधिकारी यांची एक बैठक घेतली. एक आढावा बैठक कोरोना व्हायरस या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर महापौर म्हणून या ठिकाणी सूचना करण्याची संधी मला या ठिकाणी मिळाली. सर्वप्रथम तर मी या ठिकाणी विभागीय आयुक्त महोदय, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, महापालिकेच्या एमओचे डीन, सिव्हिल सर्जन या सर्वांचं एक चांगला समन्वय, एक टीम वर्क म्हणून मी या ठिकाणी अभिनंदन केलं. आणि या शहरामध्ये जिल्हा आणि शहर अशी जर आपण तुलना केली तर सर्वात जास्त झळ, सर्वात जास्त तीव्रता या शहरामध्ये कोरोना व्हायरसची आहे हे माननीय मंत्री महोदयांच्या मी निदर्शनास आणून दिलं. हे सांगत असताना DPCतून अधिक निधी जो 4,17,00,000 आला आहे, अधिक निधीची आवश्यकता असल्याचं त्यांना या ठिकाणी मुद्दामून मी विनंती केली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, नायडू हॉस्पिटल, कस्तुरबा हॉस्पिटल सारखे एक संसर्गजन्य रुग्णालय शहरामध्ये व्हावं, ते मग शासनाने करावं किंवा आरोग्य विभाग जो आहे शासनाचा त्यांच्यामार्फत व्हावं किंवा महानगरपालिकेने करावं, परंतु ते व्हावं ही सुद्धा आग्रही मागणी मी त्यांच्याकडे केली. स्थलांतरित नागरिकांच्या बाबतीमध्ये त्यांना या ठिकाणी शहरातला प्रकार निदर्शनास आणून दिला. लोक आता थांबायला तयार नाहीत, पळून जाण्याचे प्रकार वाढायला लागले. त्यांच्या बाबतीत एक राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घ्यावा मी सुद्धा मागणी केली. VTM किटचा तुटवडा आहे. आपण बघतोय की VTM किट नसल्यामुळं थ्रोटचा सॅम्पल आपण घेऊ शकत नाही. आणि मला वाटतं संपर्कात वगैरे जे काही ज्यांची आवश्यकता आहे VTM किटच्या माध्यमातून थ्रोटचा सॅम्पल चेक करायची, त्यांच्याकरता VTM किट तात्काळ उपलब्ध करून द्या अशी सुद्धा मी मांगनी. महीने भर के लॉकडाउन के बाद रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन ख़वानीन की कुछ शराइत कम करते हुए कुछ कारखाने शुरू करने की इजाज़त दी है. वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता 1 माह से लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से सभी कारोबार बंद पड़े थे और इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन ठप हो जाने के सबब सनतकारों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा था. इसी तरह इन कारखानों में काम करने वाले लेबर्स भी बेरोज़गार हो गए थे. लिहाजा रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन ख़वानीन की कुछ शराइत नरम की हैं, जिसके बाद वालूज इंडस्ट्रियल सेक्टर में बजाज कंपनी, वेरॉक, बड़वे इंजीनियरिंग और एंडोरेंस के अलावा कुछ अहम कारखानों में कामकाज शुरू किया गया है. इसके अलावा 681 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ज़िम्मेदारान ने उनके कारखानों में कामकाज शुरू करने की इजाज़त हासिल करने के लिए MIDC महकमे में दरखास्तें दाखिल की हैं. आज पहले दिन बजाज कंपनी में 800 लेबर्स काम पर लौट आने की इत्तला है. आपण वाळूज इंडस्ट्रीमध्ये आलो आहेत. वाळूज इंडस्ट्रीमधली सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची कंपनी म्हणजे बजाज. गेल्या 1 महिन्यापासून ही कंपनी बंद होती आणि आज ही कंपनी सुरू झाली आहे. आज या कंपनीत 2 शिफ्टच्या माध्यमातून कामास सुरुवात झाली आहे. सकाळी पहिल्या शिफ्टला 400 कर्मचारी तर दुसऱ्या शिफ्टमध्ये 400 कर्मचारी असे 800 कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही कंपनी सुरुवात झाली आहे. यासह सर्व नियम आणि पाळत ही कंपनी सुरू करण्यात आली असल्याचे बजाज प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. यासह या कंपनीवर अवलंबून असलेल्या इतर छोट्या मोठ्या 50हून अधिक छोटे कंपन्या, वेंडर्स हेही आपल्या परवानगी म्हणजे MIDCची परवानगी घेऊनच सुरुवात झाली आहेत. अशा प्रकारे औरंगाबादमधील महत्त्वाची कंपनी आज सुरू झाली आहेत. यासह दुसरी व्हॅरॅक आणि इंडोरन्स आणि बडवे इंजिनिअरिंग या कंपन्या पण आज सुरू झाल्या आहेत. प्राथमिक स्तरावर आज पहिल्यांदाच त्यांनी कंपन्यांमध्ये
सॅनिटायझर वापर करून मशिनरी चालू केली आहे. त्यानंतर प्रोडक्शनास सुरुवात होणार असल्याचे वेगवेगळ्या कंपन्याच्या प्रशासनातर्फे सांगण्यात येत आहे. मेहनत मजदूरी करने वाले लेबर्स को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम करवाने के नाम पर अगर कोई उनसे रकम या दस्तावेज़ात का मुतालबा करता है तो इसकी शिकायत अपने करीबी पुलिस स्टेशन से करें. ये अपील डिप्टी लेबर कमिश्नर ने शहरियान से की है. वाज़ेह रहे कि गैर मुनज़्ज़म मज़दूरों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से उन्हें 2000 रुपये वजीफ़ा देने की स्कीम शुरू की गई थी, जिसके लिए इन लेबर्स के रजिस्ट्रेशन लेबर कमिश्नर ऑफिस में इससे कबल ही किए जा चुके हैं. लॉकडाउन के सबब पैदा शुदा हालात के पेश नज़र महाराष्ट्र स्टेट कंस्ट्रक्शन लेबर्स डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से रजिस्टर्ड मज़दूरों के बैंक अकाउंट में रास्त 2000 रुपये की माली इमदाद जमा करवाने का फ़ैसला किया गया है. मगर इस स्कीम के नाम पर कुछ जालसाज गरीब और मज़दूर पेशा अफराद को इमदादी रकम दिलाने का झांसा देकर उनका माली इस्तेहसाल कर सकते हैं. लिहाजा ऐसे जालसाजों से होशियार रहें और अगर कोई आपसे इस तरह का मुतालबा करता है तो उसकी शिकायत अपने करीबी पुलिस स्टेशन से करें. ये अपील डिप्टी लेबर कमिश्नर शैलेंद्र पौड़ ने की है. खैसर कॉलोनी गली नंबर 4 के साकिनान ने MCN से शिकायत की है कि उन्हें गुज़िश्ता एक माह से पानी नहीं मिल पा रहा है. लिहाजा उन्होंने पानी सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त करने का मुतालबा मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से किया है. इलाके के साकिनान का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इन दिनों लॉकडाउन जारी है, जिसके सबब शहरियान घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. इस पर सितम यह है कि उनके इलाके में पानी सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त न होने के सबब वो लोग गुज़िश्ता एक माह से पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं. उनका कहना है कि नलों के ज़रिए मुश्किल से 15 मिनट पानी सप्लाई हो रहा है और इब्तिदा में नलों के ज़रिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है जो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, और नलों से जब साफ़ पानी आना शुरू होता है तो सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी शिकायत वो मुतल्लिक़ा इंजीनियर से कई बार कर चुके हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है. उनका कहना है कि आज से मुक़द्दस माह रमज़ान का भी आगाज़ हो रहा है, लिहाजा इस जानिब तवज्जो देकर उनका मसला मुस्तकिल तौर पर फौरी हल करवाया जाए. मेरा नाम सैयद नाज़िरुद्दीन है. मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ. गली नंबर 4 खैसर कॉलोनी में रहता हूँ और हमारे पास में जो है तो पिछले 1 साल से तकरीबन पानी की बड़ी किल्लत है. बार बार एप्लीकेशन देते हैं, म्यूनसिपलिटी के अफसरान जो है तो कोई तवज्जो देते नहीं है. अभी जो है तो इतनी परेशानी में भी हम सब लोगों ने साइन करके कारपोरेटर की साइन लेकर जो है तो ले जाकर वहाँ दिए तो ऑफिस में कोई मिला नहीं. ऑनलाइन जो है तो उसको सबमिट किया गया. उसके बावजूद जो है तो लोगों को पीने को पानी तक दस्तयाब नहीं है. 40 मिनट से 45 मिनट तक वो लोग पानी छोड़ते हैं. कई बार एप्लीकेशन दिए. हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि गली में से हमारा घर बेच के हम चले जाए बोल के. करे क्या, इतनी परेशानी है कि नहाने को पानी नहीं है. अभी आज जुमा था, कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं. 5 वक्त वज़ू करने को 5 लोटे पानी लगता. घर में अगर 5 लोग हैं तो 25 लोटे पानी लगता. अब ये तो इनको समझना चाहिए. और बाकी जगह अच्छा पानी आता है. कंप्लेन करने के बाद ये बताए कि वहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है, हम खोदेंगे. अब खोदने के लिए 1 महीना हो गया, कोई यहाँ आया नहीं. अच्छा, हमारा जो 40 मिनट पानी आता है उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट गंदा पानी आता है. अब उसके बाद में लोग वो पानी तो अलग से रखते हैं पैखाने में डालने के लिए, इसके लिए. और पीने के लिए जो पानी आता है वो 15 से 20 मिनट पानी आता है. कंप्लेन करने के बाद, कारपोरेटर को बोलने के बाद, उसके बाद भी ये हालत है. समझ में नहीं आता कि क्या करें, किससे जाकर गए. हम तो ये सोच रहे कि अब उपोषण पे बैठे, लेकिन हमारी जो संबंधित अधिकारी है और महापालिका है, मेयर साहब है और हमारे जो लोग हैं यहाँ के वार्ड्स के, और जो लोग खड़े रहना चाहते हैं हमारे पास आते हैं वोट के लिए, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई पानी है हमारा, हम जो हक़ का पानी है वो मांग रहे हैं आपसे. जी, मेरा नाम शेख अल्ताफ़ अहमद है और मैं खैसर कॉलोनी से हूँ. और ये जो मसला है मेरा पानी का मसला है, और बहुत दिनों से जो है तो दो महीने से जो है तो मसला हो रहा था पानी का. और एप्लीकेशन वगैरह भी सबमिट किया था. एप्लीकेशन सबमिट करके तकरीबन 7 दिन हो चुके. और ये मसला जो है खैसर कॉलोनी के अलमुबिन गली का है. और भी लोग हैं जिसको तकलीफ बहुत हो रही है. और लाइन चालू होने के बावजूद भी पानी जो है तो आ रहा नहीं. 15 मिनट पानी आता है, 15 मिनट के बाद में पानी नहीं आता है बिल्कुल. कितने दिन में एक बार पानी आता है? पानी 5 दिन में, 5 से 6 दिन में एक मरतबा पानी आता है. और वो भी जो है पानी सिर्फ 15 मिनट के लिए. पहले ड्रेनेज का पानी
वो भी जो है सिर्फ पानी 15 मिनट के लिए आता है। और उनका जो बंदा है, जो टाकी से जो पानी छोड़ता है वो बंदा भी चेक करके जा चुका है कि पानी नहीं आ रहा है। उसको बताया है मैंने, और भी जितने भी घर है उन लोग के भी घर बताया है मैंने। तो ये मसला, मेरा कहना ये है कि इसके बारे में कंप्लेन की है आपने? हाँ जी, इसके बारे में जो है तो अपने जो कारपोरेटर है उनको भी मैंने ये चीज़ की बताया था, ये तकलीफ़ के बारे में। और उन्होंने कहा कि भाई एप्लीकेशन वगैरह आप सबमिट कर दीजिए। तो मैं एप्लीकेशन देने के लिए, ये लॉकडाउन के पीरियड में ये एप्लीकेशन देने के लिए मैं 6 से 7 वक्त वहाँ पर चक्कर मारा हूँ। कभी ऑफिस बंद रहता है, कभी ऑफिस चालू रहता है। तो उस टाइम पे जो है पदमेश साहब अवेलेबल नहीं रहते थे। इनवर्ट आउटवर्ट के लिए भी वहाँ पर कोई बंदा नहीं रहता है अवेलेबल। और मैं हाफ एन आवर वहाँ खड़े रह के इन्वर्ट आउटवर्ट करके वो सिग्नेचर स्टाम्प मार के लेके आया। उसके बाद में पदमेश साहब बोल के जो इंजीनियर है वो फ़ोन उठाने का नाम नहीं लेते। तो उनसे अदबन गुजारिश है कि ये मसले को हल कराएं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, मगर अवामी नुमाइंदे मौके पर पहुंचकर उसे अपनी नुमाइंदगी से ताबीर करने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर भर में जंगी पैमाने पर जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के टैंकर्स के अलावा फायर टेंडर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर अवामी नुमाइंदे इस काम में न सिर्फ रुकावट बनने लगे हैं, बल्कि वो जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव करते वक्त उस मकाम पर पहुंच जाते हैं और मुतल्लिक़ा लेबर्स के हाथ से पाइप लेकर ख़ुद ही इधर उधर इन दवाओं का छिड़काव करके अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं जैसे उनकी नुमाइंदगी के बाद ही इस इलाके में जरासीम कुश दवाओं का छिड़काव मुमकिन हुआ है, जबकि मामला इसके बरक्स है और अवामी नुमाइंदों की मुदाखलत के सबब ये मुहिम फ्लॉप होने लगी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में MCN केबल ऑपरेटर्स और टेक्नीशियन एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, इन दिनों सारी दुनिया पर कोविड-19 का खौफ तारी है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। इस मरज़ का वाहिद इलाज एहतियात है, लिहाजा शहरियान लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकले और घर बैठे ही उन्हें सारी दुनिया की ख़बरों के अलावा वक्त गुजारी के लिए इंटरटेनमेंट के तौर पर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स और पिक्चर्स बिला रुकावट देख सकें। इस गरज से MCN के केबल ऑपरेटर्स और टेक्नीशियन रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को उम्दा सर्विस देने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जिस तरह से इस मरज़ में मुब्तला मरीज़ों का इलाज करने में डॉक्टर्स, सिस्टर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ गिराक़द्र खिदमात अंजाम दे रहा है, अपनी जान की परवाह किए बग़ैर सफाई मुलाजिमीन शहर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजिमीन शहरियान को इमरजेंसी सर्विस फराहम कर रहे हैं। पुलिस मुलाजिमीन अपनी जान जोखम में डालकर शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ी हज़रात पल पल की ख़बर आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक इसी तरह मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करने के बावजूद केबल ऑपरेटर्स और टेक्नीशियन आपको उम्दा केबल सर्विस फराहम करने में जुटे हैं और घर बैठे शहरियान की तफरीह का सामान मुहैया कर रहे हैं। इन केबल ऑपरेटर्स और दीगर तकनीकी मुलाजिमीन को हम MCN न्यूज़ की जानिब से सलाम करते हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मुक़द्दस माह रमज़ान का आज से हो रहा है आगाज़। बंदगाने तौहीद को मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। कोरोना वायरस के 2 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद हुई 42। इलाज के बाद सेहत याब हो जाने पर मजीद 6 मरीजों को दिया गया डिस्चार्ज। अप्रैल ता 3 मई तक शहर में नाफिज रहेगा दोपहर 1 ता रात 11 बजे तक कर्फ्यू, मगर रोजेदारों की सहूलत के लिए दोपहर 3 ता 5:30 बजे तक जारी रहेगा फ्रूट का कारोबार।
اور ریاستی حکومت نے لاک ڈاؤن قوانین کی شرائط میں کمی کے فیصلے کے بعد صنعتی علاقے میں شروع ہوا کام کاج، والوج انڈسٹریل سیکٹر کے 50 سے زائد فیکٹریوں میں لوٹ آئے مزدور۔ اسی کے ساتھ آج کا MCN اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک میں غوث محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔